بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا ایمان افروز تذکرہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے وہ کارنامے اور واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے جن کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے واقعات آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے اور آپ کا دل جذبہ ایمانی سے منور ہو جائے گا۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد مناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ ان کا تعلق بنو ہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی خاندان بنو ہاشم سے تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور آپ کے القابات مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر قرار اور شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید گہرا ہو گیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یاد رہے کہ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر کا ہوا۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹوہ میں روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی، تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جانباز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے 3 جانباز مدینہ کے انصاری ہیں، تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قریشی جنگجوؤں کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل شیبہ بن ابی ربیعہ، البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کر لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے امان بن گئی اور اس نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ان کے نام ہیں ولید بن عتبہ، حارث بن ربیعہ، مطلہ بن ابی سفیان، عقیل بن الاسود، نوفل بن خویلد، عاص بن سعید، حرملہ بن عمر بن ابی عقبہ، ابو قیس بن الولید، عاجز بن صائب بن عمیر، یتسیر بن المجاج، عاص بن منیہ، ازمہ بن الاسود، حارث بن زمہ، عمر بن عثمان بن کعب، مالک بن طلحہ ابن تیم۔ یہ 16 نام ہیں، البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کل مقتولین کی تعداد 19 بتائی جاتی ہے، مگر ان کے علاوہ چند اور مشرکین بھی تیغ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکار ہوئے۔ کہتے ہیں ایک مشرک عمر بن ابی سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنایا۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 1 اونٹ، 1 زرہ اور 1 تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ 3 ہجری میں کفار مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے۔ کافروں نے مدینے کے شمال میں 2.5 میل دور احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی منافق 300 منافقوں کو، جن کا تعلق بنو سلحہ اور بنو حارث قبائل سے تھا، کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اس احد پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس درے میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ ان 3 اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ طلحہ کے ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بعد میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان اس جوش سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ کافروں کی صفوں میں اندر دور دور تک گھس گئے اور انہوں نے اس زور و شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ درے پر جو تیر انداز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان تیر اندازوں کے افسر اعلیٰ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے تیر اندازوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن تیر اندازوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی
اور صرف 10 مجاہدوں کے سوا باقی سب مجاہدین اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کافروں کے ایک گھڑ سوار دستے نے ان 10 مجاہدوں پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور پھر درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ قریش کے جو آدمی بھاگے جا رہے تھے اب وہ پلٹ پڑے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے۔ صرف چند بہادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے۔ ان مجاہدوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ان جوان مردوں نے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے اور حملہ کرنا چاہتے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بھگاتے تھے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے۔ اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے مار بھگایا۔ جلد ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے کر گڑھے سے نکالا۔ پھر سب جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے پتھر لڑکا کر اور تیر برسا کر انہیں مار بکایا۔ جس وقت کافروں نے درے سے گزر کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا، مدینے سے کچھ خواتین بھی میدان جنگ میں پہنچ گئی تھیں۔ جب کفار پہاڑ سے کافی دور بھاگ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قوم قریش کے کافروں کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہوں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ مدینے پر حملہ کرنے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہیں اور وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا۔ وہ مکہ کی طرف بھاگے ہی چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا سامنا کرنے کی جرأت نہ کی۔ کافروں کا پیچھا کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں کافروں کے 27 آدمی مارے گئے، ان میں سے 5 یا 6 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اور باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا ایک اور واقعہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر بن عبدود، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔ جب وہ اور اس کے ساتھ سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں، میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میدان میں پتہ چلے گا۔ دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمر عبدود میدان میں اس طرح نکلا کہ لوہے کی زرہیں پہنے ہوئے تھا، اور اس نے بلند آواز سے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبدود ہے۔ دوسری بار عمر نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے، اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی۔ کہنے لگا تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، مگر آپ نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار عمر نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے۔ عمر نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، میں تیرا خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصے سے تلملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلے جیسی سونت لی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔